مضمون کا عنوان ہے کہ انسان کی محبت ہو تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت ہو تو بھی اللہ کے لیے۔ یہی مدار ایک بندہ مومن کو قرآن و حدیث میں مختلف انداز میں بیان فرمایا گیا۔ قرآن مجید سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ بہت گہرے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الا المتقین، سوائے وہ لوگ کہ جن کی دوستی کا دار و مدار تقوی پر ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا تعلق ہے، تو یہ دوستی ان کے لیے قیامت میں باعث نجات ثابت ہوگی۔ اور اس کے برعکس دنیاوی وہ دوستیاں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر مشتمل تھیں، کسی دنیاوی غرض و لالچ یا گناہ کے کاموں پر مشتمل تھی، تو وہ اس کے لیے باعث شر اور نقصان ثابت ہوگی۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، مختصراً میں عرض کروں۔ عقبہ بن ابو معیط اور امیہ بن خلف، یہ دو کافر تھے۔ امیہ بن خلف، مکی زندگی کی بات ہے، وہ اپنے تجارتی سفر پر گیا ہوا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے عقبہ بن ابو معیط کو اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام کی حقانیت بیان فرمائی، اسے بات سمجھ آ گئی، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ اب امیہ بن خلف جب واپس آیا تو اس نے اپنے دوست سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ تو نے کیا کیا، میری غیر موجودگی میں تو نے ایمان قبول کر لیا، اگر میری دوستی چاہتا ہے تو تجھے ایمان چھوڑنا پڑے گا۔ اب اسے کیا چاہیے تھا کہ ایمان جیسی عظیم دولت اسے مل گئی تو اسے تو اس کی دوستی پر لات مارنی چاہیے تھی، لیکن اس نے اس دنیاوی دوستی کو مقدم سمجھا اور معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے دامن سے منحرف ہو کر دوبارہ کافر ہو گیا۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ قیامت کے دن اپنی انگلیوں کو چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو بری دوستی کبھی کبھار اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے، اور آپ دیکھیں اکثر جو گناہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں، اس کی بنیادی اور بڑی وجہ گیدرنگز ہیں، برے دوست ہیں کہ جو گناہوں میں انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بری عادتوں کا وہ عادی بن جاتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے بھی اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو کس طرح سے فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائے گا این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ظلی، اللہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ افراد کہ جو آپس میں میرے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے، اور ان کے ساتھ جو آپس میں دین کا، ایمان کا آپس میں رشتہ اور تعلق ہے، اس بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا الیوم اذلهم فی ظلی، آج کے دن میں انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا، اپنے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ انہیں جگہ عطا فرمائے گا کہ جب انتہائی گرمی، سورج سر کے اوپر ہوگا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امان میں ہوں گے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے، فرمایا ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، کسی دوسرے علاقے میں، کسی دوسری بستی میں اپنے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فارسل اللہ له علی مدرجته ملکا، اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں فرشتوں کو بٹھا دیتا ہے، فلما اتی علیہ قال این ترید، اور فرشتہ اس سے سوال پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ایک دوست سے فلاں علاقے میں ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ سوال کرتا ہے کہ کیا اس نے تجھ پر کوئی احسان کیا تھا جس کے بدلے میں تو جا رہا ہے؟ تو کہے گا نہیں، انی احببتہ فی اللہ عز وجل، میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں اور اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فانی رسول اللہ الیک، تو فرشتہ اسے کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تیری طرف قاصد بن کر آیا ہوں اور تجھے اس بات کی بشارت دیتا ہوں بان اللہ قد احبک کما احببتہ فی، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے اس لیے کہ تو اللہ کی رضا سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے محبت کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ دینی رشتے، ایمانی تعلق کی بنا پر مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھے، اور نفرت بھی ہو تو اسی کے لیے۔ جہاں کسی کے ساتھ اگر ایمانی تعلق نہیں ہے تو پھر ہمیں
اس لیے اس سے نفرت ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. پھر وہاں ہم دیگر تمام تعلق کو، دیگر تمام مراسم کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھتے ہوئے اس سے نفرت کریں. یہی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں ملتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں دشمن کفار سامنے تھے، ان میں ایسے بھی تھے کہ جو ان کے قرابت دار تھے، رشتہ دار تھے، لیکن رشتہ داری کا رتبہ بعد میں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تعلق یہ پہلے ہے. اور بس آخری بات اس حوالے سے مرض کروں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، آپ کا یوم وصال ہے. تو آپ کا ایک طرز عمل بڑا مشہور ہے، بڑا واقعہ آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں اور ایک کافر پر غالب آ جاتے ہیں اور وہ کافر بے ادبی کرتے ہوئے آپ کے منہ پہ تھوک دیتا ہے. اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم حالانکہ اس پر غالب ہیں، حاوی ہیں، اور چاہتے تو ایک پلٹ میں اس کا سر اڑا دیتے، اور آپ اسی لیے اس پر غالب آئے تھے کہ وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے. لیکن جب اس نے یہ حرکت کی تو آپ اس کے اوپر سے اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے آپ، اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے فرمایا کہ جب پہلے میں لڑ رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا تھا، اور اللہ کا دشمن سمجھ کر میں اس کے مقابلے میں تھا. لیکن جب اس نے یہ حرکت کی تو پھر مجھے اپنی ذاتی دشمنی بھی اس سے ہو گئی کہ اس نے میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کا تعلق کیا ہے. اب میں نے یہ سوچا کہ اب اگر میں اسے ماروں گا تو کہیں میری دشمنی حاوی نہ آ جائے، میری ذاتی جو اس سے لڑائی ہے یا بغض ہے وہ حاوی نہ آ جائے اور میں اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹ جاؤں. آپ کا یہ عالی اخلاق دیکھ کر وہ کافر جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اگر اس پر کوئی پورا اتر جائے اور اللہ کی رضا کے لیے پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اسے خوف نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایسے وعدے فرمائے ہیں جنت میں، ان کے اعلیٰ رتبوں کا ذکر ہمیں روایات میں ملتا ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں اسے پناہ ملنے کی روایات ملتی ہیں، تو وہ سارے ان اعزازات کا حقدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ایمانی غیرت اور قوت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.